بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراویح کی نماز میں 29 پارہ کی تلاوت کی گئی۔ سورۃ الملک 30 آیات اور 2 رکوع پر مشتمل یہ سورت ہے۔ اس سورت کے بڑے فضائل ہیں۔ رات کو جو اس سورت کو پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے احادیث کی روح سے، یہ سورت قبر کے اندر اس بندے کی حفاظت اور نجات کا ذریعہ اور سبب بن جائے گی۔ ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ذات کی کا بابرکت ہونا ذکر کیا گیا کہ جس مالک کے قبضے کے اندر اس سارے جہان کی بادشاہت ہے، وہ بڑی ہی بابرکت ذات ہے اور ساری چیزوں پر قدرت رکھنے والی ذات ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آزما لیں اپنے بندوں کو کون اچھے اعمال کا خزانہ لے کے میرے پاس پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور غلبے کا، اللہ تعالیٰ کے غلبے اور مغفرت کا ذکر کیا گیا۔ اللہ پاک نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ آسمان کو اللہ پاک نے 7 آسمان اللہ پاک نے پیدا کیے، اور اللہ کی اس تخلیق کے اندر، عظیم تخلیق کے اندر آپ کو کوئی کجی نظر نہیں آئے گی۔ آپ بار بار اللہ پاک نے دعوت فکر دی، غور کرنے کی دعوت دی کہ بار بار نظریں اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھو، تمہیں کوئی سراغ، کوئی شگاف، کوئی کمی نظر آنے والی نہیں ہے۔ اور پھر اس آسمان کو اللہ پاک نے خوبصورت ستاروں کے ساتھ جو ہے روشن کر دیا، اور چراغ کی مانند جو ہے وہ روشن اور چمک رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل بھی ذکر فرمائے اور انسان کو اس بات کی طرف دعوت دی کہ وہ اللہ کی ذات کی پہچان حاصل کر لے، کہ اللہ پاک نے جو ہے ان لوگوں کو اس ساری باتیں بتا کے ڈرایا ہے جو اللہ کی ذات کا اور آخرت کے دن کا، قیامت کا، اللہ کی تعلیمات اور احکام کا انکار کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک نے یہ ذکر فرمایا کہ یہ پرندے جو تمہیں اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ ساری اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو رزق عطا کرنے والے ہیں۔ اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور قیامت کے دن جو ہے ایک سخت عذاب ہوگا جو منکرین کو پیش آئے گا، اور ان کی اس وجہ سے پکڑ ہوگی۔ سورۃ القلم ہے، مکی صورت ہے۔ ابتدا میں اللہ پاک نے قلم کی قسم کھائی ہے، اس مناسبت سے اس صورت کو قلم کا نام دیا گیا ہے۔ ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کی آیات اتاری۔ آپ پر جملے کستے ہیں، آپ کو نعوذ باللہ مجنون کہتے ہیں، آپ اللہ کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، اور اللہ نے آپ کے لیے اس عمل کے اوپر بہت ہی بے شمار اجر تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی کہ آپ تو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کی چند صفات ذکر کی ہیں کہ وہ جو ہے جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے، سخت قسمیں اٹھانے والا ہے، اور خیر کے کام سے روکنے والا ہے، حد سے تجاوز کرنے والا ہے، اور اس بات میں غرور اور تکبر کر رہا ہے کہ وہ مال والا ہے اور کثرت اولاد والا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ولید بن مغیرہ کے بارے میں آیات نازل ہوئی کہ وہ اس قرآن کو پہلے لوگوں کی باتیں قرار دیتے اور اس کی ماننے سے انکار کرتے۔ پھر اللہ پاک نے اس میں ان باغ والوں کا تذکرہ کیا ہے۔ یمن کا یہ واقعہ کہ ایک باغ اللہ پاک نے ان کو عطا کیا جس کا پھل بڑی کثرت سے ہوتا تھا، تو اس کا باغ کا جو مالک تھا وہ جو ہے اس نے اس باغ کے اندر غریبوں اور مسکینوں کا ایک حصہ متعین کر رکھا تھا، جس کے ذریعے وہ ان کی مدد کرتا، ان کی نصرت کرتا، ان کے ساتھ معاونت کرتا۔ لیکن جب وہ دنیا سے چلا گیا، اب وہ باغ اس کے بیٹوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ اب ان کے بیٹوں نے اس مال کو اپنے لیے جمع کرنا شروع کر دیا، غریبوں اور مسکینوں کا حصہ انہوں نے روک لیا۔ پھر اس نتیجے میں ان کا وہ باغ تباہ ہو گیا، ختم ہو گیا، برباد ہو گیا، کہ انہوں نے جو حصہ اللہ کا حصہ متعین تھا، غرباء کا حصہ متعین تھا، اس کو جب روکا ہے تو اس کی وبال ان پر یہ پڑا کہ ان کا وہ سارا کچھ ہی ملیے میٹ ہو گیا۔ تو اس سے دنیا کی ثروت اور مال و دولت والوں کے لیے عبرت ہے اور سبق ہے کہ تمہارے مالوں کے اندر اور لوگوں کا بھی حق ہے، لہذا ان حق والوں تک بھی اس حق کو پہنچانا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے 2 گروہوں، نافرمانوں اور فرمان برداروں کا ذکر کیا، اور ان کی جو ملنے والا ان کو انجام ہے اس بات کا ذکر فرمایا۔ پھر کشف ساق، پنڈلی کے کھلنے کا، کہ قیامت کے دن پنڈلی کھلے گی، یہ آیت متشابہات میں سے، یعنی یہ وہ آیت ہے جس پر بندوں کو غور کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن پاک میں بعض آیات ایسی ہیں جن کا معنی اور مفہوم صرف اللہ کی ذات کو معلوم ہے، تو بندوں کو بس ان پر ایمان لانا ضروری ہے، حقیقت اس کی کیا ہے اس سے اللہ ہی واقف ہے۔ تو ساق کا کھلنا، پنڈلی کا کھلنا قیامت کے دن، اس سے اللہ ہی واقف ہے۔ جب پنڈلی والا
یہ عمل رونما ہوگا، پنڈلی کھلے گی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سجدے میں گر پڑیں گے، لیکن کچھ بدبخت لوگ ایسے ہوں گے ان کی کمر تختہ ہو جائے گی، وہ سجدہ کرنے پر ان کو قدرت حاصل نہیں ہوگی، کہ جنہوں نے دنیا میں اللہ کے ان احکام کو جو ہے ان سے روح گردانی کی، پھر قیامت کے دن بھی ان کو اس بات کی توفیق نہیں ملے گی، اس بات کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد سورۃ الحاقہ ہے۔ حاقہ کہتے ہیں ثابت ہونے والی چیز، اس سے مراد قیامت ہے کہ قیامت ثابت ہونے والی ہے۔ پھر اللہ پاک نے سابقہ قوم عاد سمود کی تکذیب اور جھٹلانے کا ذکر کیا، پھر ان پر جو اللہ کی پکڑ آئی، عذاب آیا، اس کا ذکر کیا کہ کس قدر اللہ پاک نے ان کو پکڑا۔ اسی طرح فرعون کی تباہی کا اور اس کی نافرمانی کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ پھر قیامت کا تذکرہ فرمایا کہ قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا اور جو پہاڑ ہیں یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، زمین آسمان جو ہے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور اس بات کا ذکر فرمایا۔ پھر اللہ پاک نے قیامت کے دن دو گروہوں کا ذکر کیا، ایک وہ گروہ جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، یہ نیک بختوں کا گروہ ہوگا، ایک وہ گروہ ہوگا جس کو نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ نافرمانوں مجرموں کا اور ہلاکت میں گرنے والوں کا، جہنم میں جو ہے جن کو پھینکا جائے گا، یہ وہ جو ہے بد نصیب اور بدقسمت لوگ جو ہوں گے جنہوں نے اللہ کے احکام سے روح گردانی کی ہوگی۔ اس کے بعد اللہ پاک نے حقانیت قرآن کا ذکر کیا کہ یہ جو کلام ہے یہ میرا کلام ہے اور اس کو معزز فرشتے نے پہنچایا ہے، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، اللہ کی جانب سے اترا ہے۔ لہذا جو لوگ بڑی بڑی لمبی لمبی زبانیں کھول کے اللہ کے کلام کے خلافی باتیں کرتے ہیں ان کو درس عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ المعارج ہے، ابتدا میں قیامت کے وقوع کا ذکر ہے کہ قیامت کا وقوع، قیامت کے بارے میں جو کفار سوال کرتے ہیں اس کا وجود حقیقی ہے، حقیقت میں آنے والی ہے، اور کافروں کے لیے پھر اس دن کوئی بچاؤ کا، چھٹکارے کا راستہ نہیں ہوگا۔ اور اس کا جو ہے اللہ پاک نے اس کی دن کی کیفیت کا ذکر کیا کہ اس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ ان مشرکین اور کفار کی باتوں پر صبر کیجئے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے خود نبٹ لے گا۔ وہ قیامت کا دن بہت سخت دن ہے کہ جس دن پہاڑ بھی ریزہ ریزہ اور روئی کی طرح وہ بکھر جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور اس دن جو ہے مجرم کی بے بسی کا یہ عالم ہوگا کہ وہ کہے گا کہ آج کاش کہ مجھے نجات مل جاتی، مجھے چھٹکارا مل جاتا، چاہے مجھے اپنے بیٹوں، اپنی بیوی، بھائیوں اور اپنے قوم قبیلے اور کنبے کی وجہ سے ہی مجھے نجات مل جائے، ان کے بدلے میں مجھے نجات مل جاتی، لیکن اس وقت اس کی یہ خواہش پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکے گی، کیونکہ مہلت جو اس کی وہ ختم ہو چکی ہے۔ پھر اللہ پاک نے انسان کی جو ہے ناشکری کا ذکر کیا کہ انسان بڑا ہی ناشکرہ ہے، انسان بڑا ہی جلد باز ہے، کہ انسان جزا فضا کرنے والا ہے، جب اس کو خیر کی بات پہنچتی ہے تو نیکی کے راستے سے رک جاتا ہے، جب اس کو شر پہنچتا ہے تو پھر جزا فضا کرنے والا ہوتا ہے، یہ ذکر کیا۔ پھر اس کی صفات، نمازیوں کی صفات کا ذکر کیا جو نیک اور فرمانبردار ہیں، کہ وہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور ان کے مال کے جو مانگنے والوں کا اور نہ مانگنے والوں کا حق ہے سب وہ ادا کرتے ہیں، قیامت کی تصدیق کرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور اپنی عفت اور پاک دامنی والی زندگی اختیار کرتے ہیں، اور امانتوں کی عہد کی پاسداری کرتے ہیں، اور گواہی کی جو ہے جب گواہی دینے کا موقع آتا ہے تو گواہی بھی دیتے ہیں۔ نمازوں کی پابندی کا پھر ذکر کیا کہ وہ نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں۔ سورہ نوح ہے، اس میں نوح علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو بار بار دعوت دی، دن کو دی، رات کو، صبح کو، شام کو، ہر وقت اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے ان کو، اور ان کو بار بار سمجھاتے رہے، اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے، اور یہ فرماتے رہے کہ اللہ کے عذاب سے مغفرت مانگ لو، اللہ سے مغفرت اور نجات طلب کر لو، اللہ پاک تمہیں بیٹے بھی عطا کریں گے، مال کی کثرت عطا کریں گے، تمہارے اوپر بارشوں کی بھرمار ہو جائے گی، تمہیں اللہ پاک دنیا کے اندر ہی طرح طرح کی نعمتیں عطا فرما دیں گے۔ لیکن بدبخت قوم نے ماننے سے انکار کیا، بجائے اس کے کہ اللہ کی توحید کو مانتے انہوں نے اپنے بزرگوں اور وڈیروں کی مورتیاں بنا کے رکھ لیں، یغوث، یعوق، نصر یعنی ودّ والا سواع، یہ ذکر فرمایا، اور ان کو یعنی 5 جو ان کے وڈیرے تھے ان کی مورتیاں بنا کے ان کو پوجنا شروع کر دیا، اللہ کی ذات میں شریک کرنا شروع کر دیا۔ پھر نوح علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں دعا کی کہ اللہ اب یہ نافرمان ہے، اب ان کی ایسی پکڑ کر کے ان کا نام و نشان مٹا دے۔ پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور نوح علیہ السلام کی قوم نافرمانی کی وجہ سے غرق ہو گئی۔ سورۃ الجن ہے، اس میں جنوں کی
فرما برداری، اطاعت اور ایمان لانے کا تذکرہ کیا گیا، کیونکہ اللہ کے احکام کا مکلف جس طرح انسان ہے اس طرح جن بھی اللہ کے احکام کا مکلف ہے۔ جس طرح انسانوں میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں، نیک اور بدکار لوگ ہوتے ہیں، اس طرح جنوں میں بھی اچھے اور برے، نیک اور بدکار لوگ ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے وادی نخلا میں، جنوں کی جماعت کا وہاں سے گزر ہوا، اور جب انہوں نے اللہ کے قرآن کی یہ آیات سنی، وہ جو جن تھے وہ کئی دنوں سے محسوس کر رہے تھے کوئی دنیا کے اندر کوئی ایسی تبدیلی رونمائی ہوئی ہے، کیونکہ وہ جب آسمانوں پہ پہلے جاتے تھے تو چوری چھپے فرشتوں سے باتیں سن لیا کرتے تھے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو ان کا داخلہ وہاں پر بند ہو گیا۔ جو بھی جن وہاں جاتا، شہاب ثاقب ستارہ ان کے پیچھے لگایا جاتا اور وہ جل کے خاکستر اور راکھ ہو جاتا۔ تو جنہوں نے یہ سوچا کہ دنیا میں کوئی ایسی تبدیلی رونمائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمارا داخلہ یہاں ممنوع ہو گیا، جب آیات کی تلاوت سنی تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ وہ تبدیلی ہے جس کی وجہ سے ہمارے راستے آسمان کی دنیا کے بند کر دیے گئے۔ پھر ان لوگوں کو اللہ نے ہدایت نصیب کی، وہ ایمان والے بن گئے، قرآن کو ماننے والے بن گئے، اور صرف یہیں تک ہی نہیں بلکہ انہوں نے اپنی قوم کو بھی اس بات کی دعوت دی، اللہ کے احکام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی دعوت دی۔ پھر آخر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے جو ہے ان کی دعوت کا ذکر فرمایا کہ آپ ان کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیجئے، اور ان کو کہہ دیجئے کہ میں تو اللہ کی ذات و صفات میں ذرہ برابر بھی شک کرنے والا نہیں ہوں، میں تو اس بات کا نفع نقصان کا میں مالک نہیں ہوں، نفع نقصان کا مالک تو اللہ کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت ہی مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو اپنی پکڑ اور عذاب سے نجات دے سکتا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، اس بات کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ مزمل ہے، مزمل کہتے ہیں چادر اوڑھنے والے کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی اتری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کملی اور چادر مبارک اپنے اوپر ڈال کے لیٹے ہوئے تھے۔ اللہ پاک نے محبت بھرے انداز میں یہ خطاب فرمایا، اے چادر اوڑھنے والے، اٹھیے، رات کے تھوڑے وقت میں قیام کیجیے۔ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے تہجد کی نماز کی ادائیگی فرض تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات اللہ کی عبادت کرتے، حتیٰ کہ پاؤں مبارک سوج جاتے، ورم آ جاتا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تخفیف فرمایا کہ اب پوری رات کھڑے ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ رات کا آدھا یا کچھ حصہ اگر کھڑے ہو جائیں تو یہ آپ کا فریضہ پورا ہو جائے گا۔ لیکن پھر اللہ پاک نے اس کی فرضیت کو ختم کر دیا اور پھر فرمایا کہ تہجد کے لیے، رات کے قیام کے لیے کوئی جتنا بھی وقت آپ کھڑا ہو جائیں آپ کے لیے گنجائش ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے رات کے کسی حصے میں کھڑے ہوں۔ کھڑا ہونا، تہجد کی نماز کی پابندی بہت بہتر ہے اور فضیلت والی بات ہے، فرضیت جو تھی اس کی وہ ختم کر دی گئی۔ پھر اللہ پاک نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑی ذمہ داری کا ذکر فرمایا کہ آپ کی طرف اللہ کا کلام، قول ثقیل، جو بہت بھاری ذمہ داری ہے، وہ آپ کی طرف منتقل کیا جائے گا۔ اللہ کی پاکی بیان کرنے کا حکم دیا گیا، وہ رب المشرق ہے، مغرب اور مشرق کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی کو کارساز بنا لو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ یہ مشرکین جو آپ سے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، ہرزہ سرائی کرتے ہیں، آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، آپ ان کی تکلیفوں پر، ان کی ہرزہ سرائی پر صبر اختیار کیجئے، اس بات کا ذکر فرمایا۔ پھر مجرمین اور مکذبین کی جو ہے عبرت کے لیے اللہ پاک نے فرعون اور اس کی تباہی کا ذکر کیا کہ اس کو اللہ پاک نے کس طرح فراوانی سے نوازا، پھر اس نے نافرمانی کی، پھر کیسے اللہ کے پکڑ کا اس کو سامنا کرنا پڑا۔ سورہ مدثر ہے، اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا اور صبر کا حکم دیا گیا۔ پھر اللہ پاک نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ قیامت کے دن مجرمین سے جب پوچھا جائے گا کہ آج تمہیں جہنم میں کس وجہ سے ڈالا گیا ہے، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، لم نکن من المصلین، نمازوں میں سستی تھی، نمازیں نہیں پڑھتے تھے، اور ہم غریبوں مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور ہم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے جو دین کے اندر کیڑے نکالنے والے تھے، دین پر مذاق اڑانے والے تھے، دین کو نقصان پہنچانے والے تھے، ہم تو ان کی حمایت کرنے والے تھے، ان کے نعروں کے ساتھ ہم بھی ان کے ساتھ نعرہ لگایا کرتے تھے۔ آج اس کا جو ہے وبال ہمارے اوپر یہ پڑا کہ اللہ نے ہمیں جہنم میں ڈال دیا۔ اس لیے ایمان والوں کو چاہیے کہ ان کو اس بات کا غور و فکر اس بات کی کرنی چاہیے کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ ہیں، وہ کن لوگوں کے نعروں میں آ کے کن لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ کہیں ایسے لوگوں کا ساتھ تو نہیں دے رہے جو دین کو نعوذ باللہ مٹانے والے ہیں، یہ دین کو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ مومن ان کی حمایتی بن گئے تو پھر کل قیامت کے دن شرمندگی اور افسوس کا سامنا ان کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ سورۃ القیامہ ہے، اس میں اللہ پاک نے قیامت کے دن کی قسم اٹھائی ہے اور انسان کو اس کے دن پر ایمان لانے کا ذکر کیا، اور اللہ پاک نے اپنی قدرت کا شاہکار ذکر فرمایا کہ ہم نے انسان کے اللہ پاک نے جو ہے پورے جو ہے نا، انسان کے انگلیوں کے پورے، ان کے اندر بھی اللہ پاک کی
اگر انسان دیکھے تو یہ بھی اللہ کی قدرت کا بہت بڑا کرشمہ ہے کہ اللہ پاک نے ایسے انسان کے جو پورے ہیں نا، ہر انسان کی کتنی باریک لکیریں ہیں، دوسرے انسان سے مختلف ہیں۔ پہلے کے لوگوں کو اس بات کا شاید مشاہدہ نہ ہو، لیکن ہمیں اور آج کے دور کے لوگوں کو اس بات کا مشاہدہ ہے کہ فنگر پرنٹ کے ذریعے انسان کے جو ہے ایک شناخت بن چکی ہے کہ جس کا انگوٹھا ہے اسی کی وہ بتائے گا شناخت، دوسرے شخص کی نہیں بتائے گا۔ تو یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ موت کی کیفیت کا ذکر ہے، انسان کو اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا کہ دوبارہ جی کر اٹھنا اللہ کے لیے کوئی دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے کوئی بھی مشکل بات نہیں ہے۔ جو پہلے پیدا کر سکتا ہے دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے آسان ہے۔ اس کے بعد سورۃ الدہر ہے، ابتدا میں انسان کی تخلیق کا ذکر کیا اللہ پاک نے اور اس کی زندگی کے جو مراحل ہیں اس کا ذکر کیا، پھر انسان کے دو گروہوں کا، نافرمان، ناشکرا اور شکر گزار کرنے والا، اس بات کا ذکر کیا۔ اور اللہ پاک نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے اور مشرکین کی طرف جو تکلیفیں اذیتیں آپ کے لیے ہیں ان پر صبر کیجئے۔ سورہ مرسلات ہے، اس میں اللہ پاک نے قسمیں کھا کے قیامت کے دن کا ذکر کیا کہ وہ دن حق اور سچ ہے، آنے والا ہے، اور اللہ پاک نے بار بار اس بات کی تنبیہ کی کہ اس دن کو جھٹلانے والوں کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے۔ پھر اللہ پاک نے آخر کے اندر بھی اسی بات کا ذکر فرمایا اور نماز کی ادائیگی کا جو ہے ذکر فرمایا کہ جب ان کو کہا جاتا تھا قیامت کے دن ان کفار کو پکڑا جائے گا اس وجہ سے کہ ان کو جب نماز کا حکم کیا جاتا تھا تو نماز ادا نہیں کرتے تھے، فرمایا کہ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن کی جھٹلانے والوں کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے۔ اور قرآن جیسے واضح مضمون، قرآن جیسے واضح احکام آنے کے بعد بھی اگر یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر کون سی بات اور کون سی وحی ہے جس کا یہ انتظار کر رہے ہیں، جس کو ماننے کے لیے یہ تیار ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔